السلام علیکم، اردو سرائے میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو قواعد میں علم بیان کی اصطلاحات کے سلسلے میں سب سے پہلے تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشبیہ کا لفظی مطلب ہے کہ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ قواعد کی اصطلاح میں تشبیہ کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کو کسی مشترک صفت کی وجہ سے ایک دوسرے کی مانند قرار دینا۔ یعنی مشترک صفت سے کیا مراد ہے کہ وہ خوبی جو ان دو چیزوں میں اکٹھی پائی جائے۔ جیسے کہ یہ مثال دیکھیں کہ ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھا۔ اب اس مثال میں جو ٹیپو سلطان ہے اس کی بہادری کو شیر کی بہادری کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس چیز کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں نا، وہ خوبی یا وہ صفت جو ہے اس چیز میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جیسے شیر کی بہادری کی بے مثال ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جس چیز کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں، جس چیز کو تشبیہ دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم ٹیپو سلطان کو تشبیہ دے رہے ہیں، تو وہ چیز یا وہ شخص جس کی تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ٹیپو سلطان مشبہ ہے۔ پھر وہ شخص یا چیز جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے ٹیپو سلطان کو؟ شیر کے ساتھ، تو شیر مشبہ بہ ہے۔ پھر وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے تشبیہ دینے کے لیے کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ کی طرح۔ ٹھیک ہے، پھر وہ مشترک خوبی جو دونوں میں پائی جاتی ہے وہ وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ غرض تشبیہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مثال آ گئی ہے۔ انور حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ حاتم طائی جو ہے تاریخ میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنی سخاوت کی وجہ سے، دوسروں کی مدد کرنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ تو یہاں پر انور میں جو خوبی ہے وہ سخی ہونا ہے۔ انور کی سخاوت کو حاتم طائی کی سخاوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ حاتم طائی میں یہ صفت زیادہ تھی، اس لیے حاتم طائی ایک مثال کے طور پر، سخاوت کی مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مشبہ کیا ہوگا؟ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص یا چیز جس کی تشبیہ دی جائے۔ تو یہاں پہ انور جو ہے وہ مشبہ ہے کیونکہ انور کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ شخص کون ہے؟ وہ حاتم طائی ہے۔ تو حاتم طائی مشبہ بہ ہوگا۔ پھر اسی طرح جو حرف تشبیہ ہے وہ کیا ہوگا؟ کی طرح۔ ٹھیک ہے، پھر دونوں میں جو مشترک خوبی ہے، آپ اس کو وجہ تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں، غرض تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے وہ غرض تشبیہ اور وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ یہ ایک شعری مثال ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اپنی زندگی کو، زندگی کے مصائب کو، مشکلات کو طوفان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو پہلے مصرعے میں کیا کہہ رہا ہے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، تو زندگی مشبہ ہوئی۔ زندگی کو وہ کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے؟ وہ اسے طوفان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو طوفان کیا ہوا؟ طوفان جو ہے یہ مشبہ بہ ہے۔ اب تیسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ حرف تشبیہ۔ کون سا حرف استعمال کیا ہے؟ شاعر نے یا کا لفظ استعمال کیا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، اور غرض تشبیہ